لوگوں کا لجپال امام حسن پاک اور امام حسین پاک کی تعریف سن کر سبحان اللہ کہنا گویا کہ اس چیز کا مدلل ثبوت ہے کہ ہم نے امام حسن پاک اور امام حسین پاک کی غلامی کو اپنے لیے قبول فرما لیا ہے۔ دعا کریں کہ وہ بھی ہمیں اپنا غلام مان لیں، اور جو ان کے در کا غلام ہوتا ہے نا، اس کی شان کیا ہے؟ ایک بات تو وہ ہے جو کوئی عام انسان بیان کرے اس کی کوئی وقت نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مقدس، اس کے بعد کریم آقا علیہ السلام کی احادیث پاک، اور اس کے بعد آقا کے غلام صحابہ کرام کا جو معاملہ ہے، ان کے جو اقوال ہے وہ ہمارے لیے سند کی دلیل رکھتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، امیر المؤمنین کے منصب کے اوپر آپ فائز ہیں۔ لجپال امام حسن پاک، امام حسین پاک میدان کے اندر امام حسنین پاک میدان کے اندر کھیل رہے ہیں، اتنے میں امیر المؤمنین کے فرزند حضرت عبداللہ آئے اور کہنے لگے، اے حسنین کریمین، میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ کھیلوں۔ جیسے بچے کھیلتے ہیں، مگر وہ کوئی عام بچے تو نہ تھے، وہ تھے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن پاک کو چوما اور چوم کر جب سونگھنا شروع کیا تو خاتون جنت مملکت اسلامیہ کی شہزادی سیدہ پاک بی بی بطول عرض کرتی ہیں، بابا جان، محبت کی وجہ سے ہر کوئی اپنی اولاد کو چومتا ہے، اگر باپ ہو تو بیٹے کو چومتا ہے، اگر چچا ہو تو بھتیجے کو چومتا ہے، اگر ماموں ہو تو بھانجے کو چومتا ہے، اگر دادا ہو تو پوتے کو چومتا ہے، اگر نانا ہو تو نواسے کو چومتا ہے۔ بابا جان، چومتا تو ہر کوئی ہے، مگر آپ میرے حسین کو سونگھتے کیوں؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ میرے حسین کو سونگھتے کیوں ہو؟ جب سیدہ پاک بی بی بطول نے عرض کی، تیرے اور میرے نبی کی رحمت جوش میں آئی، آپ نے فرمایا، میری بیٹی زہرا، میرے حسین کو، میرے حسن کو دنیا کے بچوں کی طرح مت سمجھنا، یہ میرا وہ حسین ہے کہ جس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مجھ محمد کو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ میرے وہ حسنین ہیں۔ اب وہ کوئی عام بچے تو نہیں۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر امیر المومنین کے بیٹے نے حسنین کریمین سے عرض کی کہ میں آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، دونوں شہزادے کہنے لگے، جا ہم تجھے نہیں کھلاتے۔ اب ان کی انسلٹ ہو گئی، توہین ہو گئی، امیر المومنین کے بیٹے ہیں، دل کے اوپر چوٹ لگی کہ میرا جو والد ہے وہ تو مملکت اسلامیہ کا بادشاہ ہے، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل کے امیر ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں 36 لاکھ مربع میل تک سلطنت اسلامیہ کا پرچم بلند ہوا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بیٹے کی انسلٹ ہو گئی،
روتا ہوا دربار فاروق اعظم میں پہنچا. صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے. جب سیدنا فاروق اعظم نے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا، شفقت پدری کو جوش آیا، محبت سے پوچھا کہ بیٹا کیا وجہ ہے، تو روتا کیوں ہے؟ ہچکیوں کے اندر کہنے لگا کہ بابا جان، حسنین کریمین نے میری توہین کر دی، حسنین کریمین نے مجھے اپنے ساتھ نہ کھلا کر میری بے عزتی کی ہے. صحابہ کرام موجود ہیں، سوچنے لگے کہ کریم آقا علیہ السلام کی ظاہری موجودگی کے وقت تو فاروق اعظم سیدنا حسنین کریمین کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، آج تو ان کے بیٹے کی توہین ہو گئی. آج دیکھتے ہیں حسنین کے ساتھ فاروق اعظم کیا معاملہ فرماتے ہیں. جس وقت عمر سرکار نے سنا کہ میرے بیٹے کی توہین ہوئی ہے، سیدنا فاروق اعظم نے وجہ پوچھی. انہوں نے کہا کہ جس وقت میں نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ کھلاؤ تو دونوں شہزادے کہنے لگے تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تو ہمارے ساتھ کھیل سکے، تجھے پتہ نہیں تو کون ہے. میں نے کہا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں. وہ کہنے لگے بالکل بیٹے ہو، مگر سن لو، تمہارا باپ فاروق اعظم، تمہارا والد عمر فاروق ہمارے در کا غلام ہے. بابا جان، انہوں نے آپ کو اپنے در کا غلام کہا. جب ہم سرکار عمر فاروق نے یہ سنا، کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام ساتھ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بیٹا مجھے وہاں پر لے کر چلو جہاں پر حسنین کریمین کھیل رہے ہیں. مجمع کے ساتھ میدان میں پہنچے، دیکھا دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں شہزادوں کو قریب بلایا. جب دونوں شہزادے قریب آ گئے، سیدنا فاروق اعظم نے دونوں کو اپنے باہوں کے حصار میں لیا اور حصار میں لینے کے بعد فرمایا اے حسنین کریمین، کیا تم نے میرے بیٹے عبداللہ کو یہ کہا ہے کہ عمر ہمارے در کا غلام ہے؟ دونوں نے کہا بالکل ہم نے یہ کہا ہے کہ تو ہمارے در کا غلام ہے. سیدنا فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک کاغذ نکالا، ساتھ میں پینسل نکالی اور فرمانے لگے کہ مہربانی فرماؤ دونوں شہزادے اپنی تحریر سے اس کاغذ کے اوپر لکھ لو کہ ہم یہ لکھ کر دیتے ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق ہمارے در کا غلام. تاریخ مدینہ کہتی ہے امام حسن پاک اور امام حسین پاک نے کاغذ کے اوپر تحریر کر دیا کہ اس وقت جو سلطنت اسلامیہ کا بادشاہ ہے، جو امیر المومنین ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بارے میں ہم یہ لکھ کر دیتے ہیں کہ عمر فاروق ہمارے در کا غلام ہے. دونوں شہزادے اپنے سگنیچر کر دیتے ہیں. اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے وہ معاملہ فرمایا کہ رہتی دنیا تک ان کو یہ درس دے دیا کہ لوگوں، میں امیر المومنین ہو کر جب میں سادات کا، جب میں حسنین کا اتنا احترام کرتا ہوں تو میرے واقعے کو ہر وقت سامنے رکھنا، کہیں تم سادات کے بارے میں کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار مت ہو جانا. عمر فاروق سرکار نے فرمایا کہ وہ میرے نبی کے غلاموں اور صحابہ کرام سن لو، عمر کی ایک وصیت ہے. عرض کی حضور کیا وصیت ہے؟ فرمانے لگے کہ جب میرا انتقال ہو جائے قبر میں یہ پرچی میرے کفن کے ساتھ دفن کر دینا. جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ جلال میں ہوگا، اللہ قہار ہوگا، اللہ جبار ہوگا، عدالت کی کرسی ہوگی، مجرموں کو سزائیں ہو رہی ہوں گی. جب اللہ تبارک و تعالی عمر کا نام پکارے گا، میں کہوں گا مولا میرا حساب بعد میں کرنا، پہلے یہ پرچی دیکھ لے، اس کے اوپر تیرے نبی کے نواسوں نے لکھا ہے کہ عمر ہمارے در کا غلام ہے. فرمایا کہ اس پرچی کے صدقے میں عمر کی بخشش ہو جائے گی. تو یہ جو سند ہے نا سادات کی، حسنین کی غلامی کی، یہ سب کو نہیں ملا کرتی. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس غلامی کے لیے چن لیا ہے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ ماشاءاللہ روزانہ اس محفل میں آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. التماس گزار ہوں جناب محمد دانیال صاحب سے کہ وہ آپ تشریف لائیں اور کریم آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں.